بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ممالک کے لیڈروں کو نئے سن ہجری کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم و امیر کی ہدایات پر قطر کی انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کی ایک ٹیم اور وزارت داخلہ میں سول ڈیفنس کے شعبے کی ایک ٹیم یونان روانہ ہو گئی ہیں۔ قطر نے چاڈ کے مغربی علاقے میں جھیل چاڈ کے قریب ایک فوجی گشتی دستے پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت نے ایک مرتبہ پھر عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی سے عمل کریں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عرب اور مسلم ممالک کے لیڈروں کو نئے سن ہجری کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر قطر کی انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کی ایک ٹیم اور وزارت داخلہ میں سول ڈیفنس کے شعبے کی ایک ٹیم یونان روانہ ہو گئی ہیں۔ یہ ٹیمیں یونان کے اندر لگی آگ میں پھنسے ہوئے لوگوں کو تلاش کرنے اور انہیں بچانے کے کام میں مدد فراہم کریں گی۔ وزارت داخلہ نے الیکٹورل ڈسٹرکٹس ہیڈ کوارٹرز میں شورا کونسل کے الیکشنز کی ابتدائی ووٹر لسٹس کا اعلان کر دیا ہے۔ قطر کی شورا کونسل کے سابق ڈپٹی اسپیکر محمد بن عبداللہ السلیتی نے کہا ہے کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے شورا کونسل کے الیکشن سے متعلق قوانین اور دیگر احکامات کا جاری کیا جانا اور شورا کونسل کے اختیارات کا تعین الیکشنز کی کامیابی کے حوالے سے قانونی سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ قطر کی خبر رساں ایجنسی کو دیے گئے انٹرویو میں محمد بن عبداللہ السلیتی نے کہا کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی قطر کے مستقل آئین کی بنیاد پر شورا کونسل کے الیکشنز میں قطری عوام کی زیادہ سے زیادہ شرکت کے خواہش مند ہیں۔ یاد رہے کہ سن 2003 میں ملک میں ایک ریفرنڈم کے ذریعے ریاست قطر کے مستقل آئین کی منظوری دی گئی تھی۔ شورا کونسل کے سابق ڈپٹی اسپیکر کا مزید کہنا ہے کہ قطر کی دانشمندانہ قیادت ملک کی ترقی اور خوشحالی کے کاموں میں ریاستی اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے عوام کی بھرپور شرکت میں یقین رکھتی ہے۔ قطر اولمپک ڈیلیگیشن ٹوکیو 2020 اولمپک کھیلوں میں شرکت کے بعد دوحہ واپس پہنچ گیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی نے دوحہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وفد کا استقبال کیا۔ شیخ جاسم بن حمد آل ثانی نے ان اولمپک کھیلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کی تعریف کی اور ان کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی۔ قطر کی ٹیم کے ساتھ قطر اولمپک کمیٹی کے پریزیڈنٹ شیخ جوان بن حمد آل ثانی بھی دوحہ واپس آئے ہیں۔ ٹوکیو 2020 اولمپک کھیلوں میں قطر نے سونے کے 2 اور کانسی کا 1 میڈل حاصل کیے ہیں۔ شیخ جوان بن حمد آل ثانی نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی، قطری عوام اور عرب دنیا کو قطر کی شاندار کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ یاد رہے کہ سن 1984 کے ٹوکیو اولمپکس کے بعد اس سال پہلی مرتبہ قطر نے سونے کے 2 اور کانسی کا 1 میڈل حاصل کر کے اولمپک ہسٹری میں بہترین کارکردگی رقم کی ہے۔ قطر نے چاڈ کے مغربی علاقے میں جھیل چاڈ کے قریب ایک فوجی گشتی دستے پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں متعدد فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ آج وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں اس مستقل حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد، دہشت گردی اور ہر قسم کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں قطر کی جانب سے ہلاک شدگان کے خاندانوں، چاڈ کی حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ قطر چیریٹی نے کوسوو کے مغربی علاقے کے قصبے ڈیکان میں زہر سے متاثر ہونے والے 5000 سے زیادہ افراد کو فوری امداد فراہم کی ہے۔ ہیلتھ اتھارٹیز کی ابتدائی رپورٹس کے مطابق ان لوگوں نے پینے کا آلودہ پانی استعمال کیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ پانی قابل استعمال تھا۔ امدادی سامان میں ضروری ادویات اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔
اس فوری مدد کے لیے کوسوو کی حکومت نے قطر چیریٹی کی تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کیا ہے۔ ڈیکان کی انتظامیہ نے ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے مقامی اور بین الاقوامی آرگنائزیشن سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری ریلیف ایڈ مہیا کریں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 217 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 148 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 69 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 135 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ دریں اثنا وزارت صحت نے تمام سینئر سٹیزنز پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی ویکسین جلد از جلد لگوائیں۔ وزارت صحت کے افسران کا کہنا ہے کہ ہر شخص کے لیے ویکسین لگوانا انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر اس وائرس کی نئی قسم ڈیلٹا سے محفوظ رہنے کے لیے۔ وزارت صحت نے ایک مرتبہ پھر عوام سے اپیل کی ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے وہ احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی سے عمل کریں۔ ادھر وزارت داخلہ میں متعلقہ اتھارٹیز نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے سلسلے میں عائد کی گئی پابندیوں اور احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے والے افراد کے خلاف تعدیبی کارروائیوں کو تیز تر کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں اتھارٹیز نے 88 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے، جن کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ان میں سے 77 افراد نے پبلک مقامات پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا، جبکہ 11 لوگوں نے سیف ڈسٹینسنگ کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ بھارت کے دورے پر گئے ہوئے وزیر خارجہ کے دہشت گردی کے خاتمے اور تنازعات کے حل کے لیے ثالثی سے متعلق خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے نئی دہلی میں بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں قطر اور بھارت کے تعلقات زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دمشق سے آمدہ رپورٹس کے مطابق شام کی فوج کے توپ خانے نے ایک گاؤں میں حکومت مخالف باغیوں کی آخری پناہ گاہ پر گولے برسائے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 4 بچے مارے گئے۔ وائٹ ہیلمٹس کے نام سے معروف اپوزیشن کے علاقے میں امدادی کارکنوں نے بتایا ہے کہ توپ خانے سے گولہ باری ہما صوبے کے مغرب میں واقع گاؤں قستون کے رہائشی علاقے پر کی گئی، جس کی وجہ سے 5 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے اندر اس وقت سرکاری فورسز اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان جو لڑائی جاری ہے، اس کے پیش نظر امریکہ اور برطانیہ کی حکومتوں نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر افغانستان سے چلے جانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ کابل میں امریکی سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اسٹاف کی کمی اور سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر افغانستان میں موجود امریکی شہریوں کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ادھر کابل میں برطانوی سفارت خانے کا بھی کہنا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور صورتحال غیر واضح ہے۔ اس سال مئی کے مہینے میں امریکی اور اتحادی فورسز کے افغانستان سے انخلاء کے اعلان کے بعد طالبان کی کارروائیاں تیز تر ہو گئی ہیں اور انہوں نے ملک کے 85% علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کے دعوے کے بعد اب صوبائی دارالحکومتوں کی جانب پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ طالبان نے آج ایک بیان میں جزجان صوبے کے دارالحکومت شبرغان کے بعد قندوز اور سرپل شہر پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ طالبان نے قندوز میں گورنر کے کمپاؤنڈ، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور جیل کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے۔ تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ ان شہروں میں طرفین کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے اور طالبان کو بھاری جانی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق طالبان شرغان سمیت صوبے کے 10 میں سے 9 اضلاع پر قبضہ کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے طالبان نے جنوب مغربی صوبے نمروز کے دارالحکومت زرجند پر قبضہ کر لیا تھا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے عرب اور مسلم ممالک کے لیڈروں کو نئے سنہ ہجری کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات پر قطر کی انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کی ایک ٹیم اور وزارت داخلہ میں سول ڈیفنس کے شعبے کی ایک ٹیم یونان روانہ ہو گئی ہیں۔ قطر نے چاڈ کے مغربی علاقے میں جھیل چاڈ کے قریب ایک فوجی گشتی دستے پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
اور وزارت صحت نے ایک مرتبہ پھر عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی سے عمل کریں۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔